بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت قرار۔ پاکستانی ارکان پارلیمنٹ نے امریکی سینیٹرز کو شٹ اپ کال دے دی۔ 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، ارکان کانگریس کچھ نہیں جانتے۔ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد اور دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ 9 مئی کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی۔ سوشل میڈیا کو انتشار بدامنی ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ پی ٹی آئی منصفانہ انتخابی مشق کو بدنام کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 1 on 1 ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت میں تعاون پر گفتگو۔ پاکستان اور قطر کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا، ملاقات انتہائی نتیجہ خیز رہی۔ تجارت، سرمایہ کاری کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ توانائی، ثقافت میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ فلسطین اور خطے کی علاقائی صورتحال پر بات ہوئی۔ وزیراعظم نے امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ جدوں دل کرے آن لائن جاؤ، فارم بھرو، آدھے گھنٹے تک تانوں ویزا ملے گا، وہ دے بعد تساں فلائٹ پھڑو تے آ جاؤ۔ 100 بسم اللہ جنی دفعہ آنا ہے آؤ، چیمپئن ٹرافی تے بھی آؤ، انڈیا پاکستان دے میچ تے بھی آؤ، اور اسی ایکچوئل اسپیشل کوٹا رکھ رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کی کوئی ریلیجس جگہ ہے وہ ہم آپ کے لیے اوپن کر دیں گے، پھر تانوں یہ پرمیشناں تے سارا کچھ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب صرف ابھی حسن عبدال، ننکانہ صاحب، لاہور، اپنا ناروال میں جو ہے کرتارپور، یہ 3-4 جگہیں، وہ دے علاوہ بھی کوئی جگہ جانا چاہے اسی وہ اوپن کریں گے۔ صرف ٹکٹ لیں اور پاکستان آ جائیں، ویزا آدھے گھنٹے میں ملے گا، کوئی فیس بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان نے سکھ برادری کے لیے اپنے دل اور سرحدیں کھول دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیرون ملک سے آئے سکھ یاتریوں سے ملاقات میں بڑا اعلان۔ محسن نقوی نے یاتریوں کو جی آیاں نوں کہہ دیا، بولے 100 بسم اللہ آپ کرکٹ میچز دیکھنے آئیں، حسن عبدال، کرتارپور، ننکانہ اور دیگر مقامات پر جائیں۔ یاتری بولے آپ نے دل جیت لیے، بہت بڑی سہولت مل گئی۔ کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا۔ ہمارے مخالفین وہ یہ بات کرنے لگ گئے، کہتے مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی، جو ایک سازش کی جا رہی تھی حکومت اور کسان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی، پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی، جو کہ ان کا کام ہے کرنا۔ یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے، یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے۔ اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی، وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے۔ مخالفین اعتراف کر رہے ہیں نون لیگ کی ہوا چل پڑی، پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی، میرا مخالف آج بھی انتشار کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھ لیا، کہا آئینی ترمیم کے مخالف چیف جسٹس کی حلف برداری میں سب سے پہلے پہنچے۔ علی امین گنڈا پور پھر دھمکیوں پر اتر آئے، بولے فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب آ چکا، اس بار کفن باندھ کر نکلیں گے، واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ آئین کے مطابق حق مانگنے پر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، حقیقی آزادی کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم، وزیر اعلیٰ نے تعلیمی اداروں میں سیاست کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی لابی اپنا پرندہ باہر لانے کی دن رات کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی لابی اور گولڈ سمتھ فیملی پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا نیازی کی پارٹی اسرائیلی تحریک انصاف ہے، فائز عیسیٰ کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کا رویہ بےہودہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ سے برطرفی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، اس متعلق الزامات درست نہیں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو قانون اور آئین کے مطابق طے کرنا ہے۔
اسموگ اور فضائی آلودگی کی شدت میں اضافہ، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 201 ریکارڈ، حکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی کا دعویٰ، شہری فلو اور وائرل انفیکشن سے پریشان۔ اسموگ کے باعث خصوصی تعلیمی اداروں میں 31 جنوری تک چھٹیاں، مختلف امراض میں مبتلا بچوں کو اسکول آنے سے روک دیا گیا، خصوصی تعلیم کے تمام اسکولوں کو آن لائن انتظامات کرنے کی ہدایت۔ یہ ہیپی سیڈر ہے، سپر سیڈر ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب۔ جب آپ کو باقیات نہیں جلانی پڑے گی تو یہ جو فضا آلودہ ہوتی ہے باقیات جلانے سے، اس سے ہم بچ جائیں گے اور اسموگ میں کمی آئے گی۔ اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5000 سپر سیڈرز آپ کو دیں۔ آج بھی پنجاب میں اگر 12 روپے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹی کی 20 اور 25-30 کے درمیان روٹی جا رہی تھی، اب 12 روپے 13 روپے پہ روٹی ہے، اور باقی تمام صوبوں کو پنجاب کی دیکھا دیکھی وہ روٹی کم کرنی پڑی۔ جنگلہ بس کہتے خود بھی جنگلہ بس بنا دی، وہ جس کو میں کہتی تھی کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسموگ کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، کسانوں میں زرعی آلات اور سپر سیڈر تقسیم شروع کر دی۔ اسموگ پر مشترکہ کاوشوں کے لیے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا، کہا اسموگ ایک اژدہا ہے جو ہر سال سر اٹھا رہا ہے، گرین پنجاب کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مریم نواز نے تقریب میں ٹریکٹر بھی چلایا۔ قرضوں میں ڈوبی پی آئی اے سے حکومت جان چھڑا نہ سکی، پی آئی اے کی فروخت کا عمل ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ بولی دہندہ کا رقم 10 ارب سے بڑھانے سے انکار، حکومت نے قیمت 85 ارب 3 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ، رواں سال اب تک 50,25,789 افراد نے گوشوارے جمع کرائے، 1 جولائی سے اب تک 6 لاکھ نئے افراد نے گوشوارے جمع کرائے۔ ٹیکس گوشواروں کی مجموعی تعداد سالانہ بنیادوں پر 85% بڑھ گئی۔ ایف پی آر ایکٹیو ٹیکس لسٹ کل جاری کرے گا۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی سے بیوروکریسی بھی بچ نہ سکی، وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں میں گریڈ 17 سے 22 کی 456 اسامیاں ختم، دستاویزات کے مطابق گریڈ 22 کی 2، گریڈ 20 کی 22 اسامیاں ختم کی گئیں، گریڈ 19 کی 69، گریڈ 18 کی 93 اور گریڈ 17 کی سب سے زیادہ 270 اسامیاں ختم کر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا، صدر مملکت کا دبئی میں جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا، پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کر دیا گیا، ڈاکٹرز کا آصف زرداری کو مکمل آرام کا مشورہ۔ 9 مئی والے کیسز کے ٹرائلز کو سپیڈ اپ کرنے کا فیصلہ، پولیس اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ورکنگ مکمل کر لی، گرفتار ملزمان کے ٹرائل کے لیے چالان مکمل، عدالتوں میں ججز کی تعداد پوری ہونے کے بعد روزانہ کیس کا ٹرائل مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایم این اے رانا انصار کے گھر آمد، وزیر اعلیٰ نے رانا انصار سے ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی، متوفی شاہ زیب نقوی کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، صوبہ وزراء ضیاء الحسن نجار اور ناصر حسین شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امریکہ کا نیا صدر کون، فیصلہ 5 دن بعد، ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، جو بائیڈن کی جانب سے کچرا کہنے پر ٹرمپ برس پڑے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کچرے کے ٹرک پر بیٹھ کر احتجاج، شہری کچرا نہیں، انتخابات ہم ہی جیتیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جوابی وار، کملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ آیا تو ملک غیر مستحکم ہو جائے گا۔ تائیوان کو 30 برس میں سب سے طاقتور طوفان کونگرے کا سامنا، کونگرے تائیوان کے مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا، طوفانی ہواؤں کے ساتھ مسلسل بارشیں، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، دفاتر، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، ملک بھر میں کل عام تعطیل کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 3200 صحافیوں کو پلاٹ دینے کا فیصلہ، صوبائی وزیر عظما بخاری کہتی ہیں میرٹ اور قانونی تقاضے پورے کریں گے، لاہور پریس کلب میں سولر سسٹم منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ طبی تعلیم میں ملک کے سب سے بڑے ادارے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کا 57واں کنووکیشن میں
970 اسپیشلسٹ کو ڈگریاں دی گئیں، 807 فیلوز اور 163 ممبرز شامل۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمانان خصوصی شرکت، صدر رائل کالج آف فزیشنز ایڈنبرا پروفیسر اینڈریو ایلڈر کی بھی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ افواج پاکستان کی پہلی خاتون جنرل آفیسر لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر بھی آئیں۔ سینئر نائب صدر سی پی ایس پی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کانوکیشن کے شرکاء سے حلف لیا۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی بڑی کامیابی، تھیلیسیمیا کا علاج ڈھونڈ لیا، 76 بچے تھیلیسیمیا کے مرض سے چھٹکارا پا کر مکمل تندرست۔ سی ای او اقبال قاسمانی کہتے ہیں کہ ان بچوں کا علاج بہت مہنگا ہے لیکن ہم فری کر رہے ہیں۔ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز، ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری، رب تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ طلب، اختتامی دعا اتوار کو ہوگی، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق 3000 سے زائد افسران و اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ 7 نومبر کو شروع ہوگا۔ پاکستان انٹرنیشنل مکسڈ مارشل آرٹس مقابلوں میں فاتح، گرین فائٹرز کا لاجواب کھیل، 8 مقابلے جیت لیے، شاہینوں نے بھارتی سرماؤں کو دھول چٹا دی، رفیق آفریدی انڈین فائٹر کو ہرا کر چیمپئن بن گئے، فیدر ویٹ چیمپئن کا اعزاز پاکستانی فائٹر مہموش رضا کے نام۔ انگلش فٹ بال کلب لیورپول کا راؤباؤ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی، برائٹن کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ مینچسٹر یونائیٹڈ نے لائسٹر سٹی کو 5-2 سے ہرا دیا، آرسنل نے پریسٹن کو 3-0 سے شکست دی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستانی ثقافت کے رنگ، ٹرک آرٹ، پتلی تماشے، خوابوں اور موسیقی نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ اور معروف فنکار و مزاح نگار انکل سرگم کا 79واں یوم پیدائش، بچوں کے ڈرامہ کلیاں میں کردار انکل سرگم سے شہرت ملی۔ فاروق قیصر کالم نگار، ڈائریکٹر، کٹ پتلی ساز، اسکرپٹ رائٹر اور وائس ایکٹر بھی تھے۔